در غم کی کیفیت ہے، اور غم کی کیفیت میں بھی انسان کی وائبریشن لو ہو جاتی ہیں، اور پھر انسان اس طرح سے کام نہیں کر پاتا ہے جیسے اس کو کام کرنا چاہیے، اور یہی چیزیں انسان کے کانشیس اور سب کانشیس کو متاثر کرتی ہے۔ ساری باتیں جو انسان کے کانشیس اور سب کانشیس کو متاثر کرتی ہیں، یہ صرف اور صرف ہماری بلیف سسٹم کی وجہ سے ہوتی ہیں، کیونکہ ہم چیزوں کو اسی طریقے سے سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں جیسے ہمیں سسٹم دیا گیا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو، روایتوں کو اور سسٹم کو بدلنا ہوگا، جس کی وجہ سے ہم اپنے شعور اور لاشعور کو ترقی دے سکیں۔ پہلے تو یہ جاننا ہے کہ کس طرح فریکوینسی کو جانچا جائے کہ انسان لو وائبریشن پر ہے یا ہائی وائبریشن پر ہے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کا اسکل کیا ہے؟ یہ ہے فریکوینسی اسکل۔ اس فریکوینسی اسکل کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح انسان لو فریکوینسی سے ہائی فریکوینسی کی طرف منتقل ہوتا ہے اپنی پازیٹیو سوچوں کی وجہ سے، اور اس اسکل کے ذریعے انسان خود کو جانچ لے کہ وہ کس فریکوینسی پر موجود ہے۔ انسان ہائی وائبریشن کے ذریعے لمحہ بہ لمحہ اپنے لاشعور کو کس طرح ترقی دیتا ہے۔ لوور فریکوینسی ایموشن، فیئر یعنی خوف۔ جب جسم میں وائبریشن کی کمی ہوتی ہے تو انسان خوف کے معاملات سے دوچار ہوتا ہے۔ مستقبل کا خوف ہوتا ہے، جن بھوت کا خوف ہوتا ہے، کسی کی ڈانٹ ڈپٹ کا، کاروبار کے چھن جانے کا، رشتوں میں خرابی کا، اونچائی کا خوف، یا پھر پانی میں ڈوب کے مرنے کا خوف، حادثات کا خوف، اور بھی بہت سارے خوف اسے جکڑے رہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو اور برائی کے بعد نیکی کے ساتھ اس کو مٹاؤ۔ تمثیل میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے گلٹ یعنی پچھتاوا، انسان ماضی کی یادوں کو بھلا نہیں پاتا اور ماضی کی ہوئی غلطی کو پوری زندگی سوچتا رہتا ہے اور خود کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہے، اور یہی افسوس اسے آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ اسی بات پر ہم روشنی ڈالنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ندامت توبہ کی ایک صورت ہے۔ لو وائبریشن میں تیسرے نمبر پر آتا ہے غصہ اور نفرت کی کیفیت۔ جب کبھی انسان کی سوچ کے خلاف کوئی کام ہو، اسے فوراً غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے، جبکہ حالات اس کے کنٹرول میں بھی نہ ہوں، جیسے ٹریفک میں رک جانا، ملکی سیاست، مہنگائی کا بڑھ جانا، یا لوگوں کا ہمارے خلاف برائی کرنا وغیرہ۔ یہ ایسے معاملات ہیں جن پر ہمارا کنٹرول ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جن کی وائبریشن لو ہوتی ہے، ان کو ہر اس بات پر غصہ آ جاتا ہے جن کو وہ سدھار نہیں سکتے ہیں۔ غصے کے معاملے میں صرف اتنا کہوں گی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سور کے گوشت کو، شراب کو حرام قرار دیا، اسی طرح سے غصے کو بھی حرام قرار دیا۔ اب باری آتی ہے